یہ دور 1970 کا تاریخی نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں پاکستان پر ضیاء الحق کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ بھٹو کی پھانسی کے رد عمل میں پیپلز پارٹی دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ بھٹو کی بیٹی بینظیر نے سیاسی جدوجہد کا فیصلہ کیا، جبکہ بھٹو کے دونوں بیٹے مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو افغانستان چلے گئے۔ ایک مسلح تنظیم ذوالفقار قائم کر لی۔ انہوں نے جنرل ضیاء کو قتل کرنے کی متعدد کوششیں بھی کی۔ ذوالفقار نے 1981 میں PIA کا طیارہ اغوا کر کے کابل میں اتار لیا۔ ذوالفقار نے طیارے کے بدلے جنرل ضیاء سے اپنے پسندیدہ ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ ہائی جیکنگ 13 دن تک جاری رہی۔ شاہ نواز کے ساتھی ہائی جیکر سلام اللہ ٹیپو نے میجر طارق کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور طیارے سے نیچے پھینک دیا۔ اس حادثے کے بعد ضیاء الحق کو ہائی جیکر کی مطالبات ماننے پڑے، لیکن اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ذوالفقار کے شریک بانی شاہ نواز بھٹو فرانس کے شہر میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے، اور وہ شخص جس نے میجر طارق کو گولی ماری تھی اسے کابل میں پھانسی دے دی گئی۔ ضیاء الحق نے پہلی تقریر میں 90 دن میں انتخابات کروائے، جمہوری حکومت کو منتقل کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے 90 دن دراصل 11 سال اور 42 دن چھپے ہوئے تھے۔ ضیاء الحق ایک ذہین اور سخت گیرو ڈائریکٹر تھے۔ ذہین اس طرح کہ انہوں نے جنرل ایوب کے نظام سے سبق سیکھتے ہوئے آرمی چیف کا عہدہ تحت عدم فرض اپنے پاس رکھا، کیونکہ جنرل ایوب کے عہدے چھوڑنے پر نئے آرمی چیف جنرل یحییٰ نے ان کی چھٹی کروا دی تھی۔ سخت گیر اس طرح کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد ابھی ان کی پوری توجہ پیپلز پارٹی کو کچلنے پر لگی رہی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سرعام کوڑے مارے گئے۔ بینظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کارکنوں سے ملنے آئیں تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ اس لاٹھی چارج سے نصرت بھٹو کو سر پر شدید چوٹیں آئیں، لیکن سرگندہ رام ہسپتال میں ڈاکٹر کو ان کی فوری علاج سے روک دیا گیا۔ بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے دماغ کو شدید نقصان پہنچا اور آخری عمر میں وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی۔ بینظیر بھٹو کو بھی 1984 میں جیل سے نکال کر ضلع وطن کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی ہی نہیں، ضیاء الحق نے صحافت کو بھی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ فوجی افسر بھی اخبارات کا جائزہ لیتے اور چھپنے سے پہلے اخبارات کو چیک کرتے۔ اگر کوئی خبر ضیاء الحق حکومت کے خلاف ہوتی تو اسے نکال دیا جاتا۔ اس لیے اکثر مساوات خالی شائع ہوتے اور دیکھنے والے سمجھ جاتے خالی جگہ پر ایسی خبریں تھیں جنہیں ضیاء حکومت نے سنسیئر کر دیا ہے۔ روز روز کے سنسیئرشپ سے اکتا کر مارشل لا 15 اکتوبر 1979 کو روزنامہ مساوات اور روزنامہ صداقت بند ہی کر دیے۔ اردو کے معروف شاعر حبیب جانب کو بھی اس دور میں زود و خوف کیا گیا۔ حبیب جانب نے ضیاء حکومت کے خلاف کئی نظمیں لکھی۔ کو ضیاء سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا کیا لکھنا۔ یہاں ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو کچلنے پر مصروف تھے، وہیں ان کے نئے اتحادی پیدا ہو رہے تھے۔ پنجاب میں چودھری ظہور الہی اور نواز شریف ان کے مضبوط اتحادی تھے۔ ضیاء الحق پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے سندھ میں لسانی اصلیت کو ہوا دی اور پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کو کھڑا کیا۔ ضیاء الحق کے دور میں پہلی بار سرعام پھانسیاں دینے کا رواج بھی شروع ہوا، اور اس حوالے سے ایک اہم واقعہ لاہور میں پیش آیا کہ تاجر احمد داؤد کے اکلوتے بیٹے اعجاز عرف پپو کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء کے حکم پر اعجاز کے قاتلوں کو کیمپ جیل لاہور کے باہر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس منظر کو لاتعداد لوگوں نے دیکھا۔ ان سخت سزاؤں کے باعث جرائم میں کسی حد تک کمی آئی، تاہم قوانین میں ترمیم کی وجہ سے کئی معصوموں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ساہیوال میں ایک 13 سال کی
अंधी लड़की सफिया को ज्यादती का निशाना बनाया गया, लेकिन जज ने 4 गवाह ना पेश करने पर उसे कोड़ों की सजा सुना दी। तब समीर जहांगीर ने इसका मुकदमा लड़ा और 6 माह बाद उसे बरी करवा दिया। पाकिस्तान की कहानी की सनसनीखेज वाकयात का सिलसिला जारी है। ज़िया-उल हक की कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई। हम आपको बताएंगे कि जब खाना काबा पर हमला हुआ तो पाकिस्तान के SSG कमांडरों ने क्या किरदार अदा किया, और ये भी बताएंगे कि जनरल ज़िया-उल हक ने भारत की सरजमीन पर खड़े होकर भारत को क्या धमकी दी, क्यों दी थी। हमारा चैनल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि हम इसको पहले से बेहतर बनाने की कोशिश भी करें।